ایسا کلام یہ واقعی بہت مشکل ہوتا، لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف، پھر روحانی ترقیاں شروع ہوتی ہیں، پھر یہ چیزوں کا انکشاف حکمت ہوگا۔ میری امی کے ماموں فوت ہو گئے، صوفی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کشف قبور حاصل تھا۔ کشف قبور کا مطلب یہ خود بتاتے تھے کہ میں جا کے صاحب مزار سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور بتاتے تھے ہم کئی جگہ جاتے تھے نا تو مزار قبر میں صاحب مزار موجود نہیں ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں کہیں پر سیر کرنے، سرکار نے بلا لیا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار نے آواز دی ہے، وہاں چلے گئے ہیں، اپنی قبر میں نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ہوتے، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جو اوپر قبر ہوتی ہے ویسے جعلی ہوتی ہے، یاد رکھیں قبر اصل پہ نیچے ہوتی ہے، ہم اسی کو چوم رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ تو قبر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں، بزرگ تو نیچے ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اوپر قبور ہوتی ہیں اکثر جعلی ہوتی ہیں، جیسے بابا قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پہ اوپر جو قبر ہے جعلی ہے، اصل تو بابا جی نیچے تشریف فرما۔ ایسے ہی اولیاء ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سمجھانے مقصود ہے قبر میں نہیں ہوتی۔ اور جو اہل نظر ہے نا، اہل نظر، جب اگر آپ کو نظر حاصل ہو جائے، آپ یقین کیجئے آپ مزار پہ جائیں گے اور آپ کہیں گے اس وقت بزرگ نہیں ہوں گے یہاں پر، چاہے آپ کو کشف قبور حاصل نہ ہو، یہ روحانی ترقی کے بعد ایک درجہ آتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، اچھا ان کے زوجہ کا انتقال ہوا نا، تو زوجہ کی قبر پہ گئے اور پھر وہ کشف ہوا ان کو، اور بتایا، ہم بتاتے تھے کہ بہت خوش ہے، بہت ہی خوش ہے۔ تو یوں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ کس قدر ایک اچھی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم ایک ظاہری دنیا میں ہیں، کثافت ہے، گالیاں، یہ وہ، جب انسان تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، تو پھر یہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام رہے، علم سیکھا، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ رہیں، تزکیہ نفس کریں، اور جب ہم علم ظاہر سیکھ لیتے ہیں تو علم باطن کے پھر درجات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے علم ظاہر سیکھے بغیر کوئی بھی علم باطن حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے استاد محترم مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت ماشاءاللہ پر نور شخصیت، قد آپ کا تھوڑا چھوٹا تھا، بالکل نہیں نازار، لیکن علم روب اور دبدبہ ایسا کہ بڑے بڑے آدمی سامنے کھڑے ہوتے تو کانپتے تھے ان کے سامنے، ایسا جلال تھا ان کا۔ وہ ایک نوجوان آ گیا ہمارے سامنے، کہنے لگا حضور دعا کریں اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما دے۔ پھر جو مفتی صاحب نے اس کی چٹنی بنائی اچھی طریقے سے، اس کو خوب سکھایا صحیح طریقے۔ تو یہ ہوتا ہے ہم بعض اوقات تھوڑا سا داڑھی بڑھاتے ہیں، سر پہ امامہ آتا ہے، 5 وقت نماز کی توفیق ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ہو گئے ولی، کیونکہ اب تو زبان پہ درود شریف جاری ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، اب اس کا مطلب اللہ راضی ہو کر مجھ پہ علوم کے دروازے کھول دے گا۔ یہ شیطان جو ہے نا اس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے کہ ہم پھر وہ تقاضائے شریعت، قانون شریعت، شرائط شریعت، لیمیٹیشن سب بھول کر اپنے ایک الگ معیارات بنا لیتے ہیں۔ جیسے فرحان کہہ رہے تھے نا کہ 2 معیار ہوتے ہیں، شریعت کے ہمارا، تو یوں وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، اللہ کا محبوب ہو گیا ہوں، اب مجھ پر دروازے کھل جانے چاہیے۔ تو میں ایسے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تب تک دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ آپ علم ظاہر نہیں سیکھ لیتے۔ تمام صحابہ نے پہلے علم ظاہر سیکھا ہے، پھر نبی کریم نے ان کو علم باطن بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ